بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک دفعہ پیاز کے ایک کھیت کے پاس سے گزرے۔ ان میں سے کچھ لوگ اترے اور اس میں سے کچھ کھا لیا اور دوسروں نے نہ کھایا۔ ہم آپ کے پاس گئے تو آپ نے ان لوگوں کو قریب بلا لیا جنہوں نے پیاز نہیں کھایا تھا، اور دوسرے جنہوں نے پیاز کھایا تھا انہیں پیچھے کر دیا یہاں تک کہ اس کی بو ختم ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1257۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی آدمی کو مسجد میں کسی گمشدہ جانور کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے سنے تو وہ کہے، اللہ تمہارے جانور تمہیں نہ لوٹائے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1260۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم میں سے کوئی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اسے التباس یعنی شبے میں ڈالتا ہے، حتیٰ کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو تم میں سے کوئی جب یہ کیفیت پائے تو وہ آخری تشہد میں بیٹھے ہوئے 2 سجدے کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1265۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتوں میں سلام پھیر دیا۔ ذوالیدین نامی ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی کام نہیں ہوا۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کوئی ایک کام تو ہوا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، کیا ذوالیدین نے سچ کہا؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز رہ گئی تھی پوری کی، پھر بیٹھے بیٹھے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1290۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مدینے کے یہودیوں کی بوڑھی عورتوں میں سے 2 بوڑھیاں میرے گھر آئیں اور انہوں نے کہا، قبروں والوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ میں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور ان کی تصدیق کے لیے ہاں تک کہنا گوارا نہ کیا۔ وہ چلی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس مدینے کی بوڑھی یہودی عورتوں میں سے 2 بوڑھیاں آئی تھی، ان کا خیال تھا کہ قبر والوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ آپ نے کچھ دن گزرنے کے بعد فرمایا، ان دونوں نے سچ کہا تھا، قبروں میں ان کافروں گناہگاروں کو ایسا عذاب ہوتا ہے کہ اسے مویشی بھی سنتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو دیکھا، آپ ہر نماز میں قبر کی عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1321۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1323۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے کی شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1324۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ کا طالب ہوں۔ میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں گناہ اور قرض میں پھنس جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کسی کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرض سے کس قدر پناہ مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مقروض ہو جائے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1325۔